دعا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے نبی پاک کا پیار مل جائے، آقا علیہ السلام کی نگاہ شفقت، حضور علیہ السلام کا پیار، حضور کی محبت مجھے مل جائے، وہ آقا علیہ السلام کے ان دونوں نواسوں کا پیار اپنے دل میں بسا لے۔ نبی پاک کی دعا ہے، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ یہ سرکار کی دعا ہے، یا اللہ ہمیں ان دونوں شہزادوں کی سچی محبت عطا فرما۔ توجہ ہے، سرکار کا ان سے پیار بڑا نرالا تھا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچے ہیں، آقا انہیں کچھ عطا فرمائیں، آقا انہیں کچھ دیں۔ مال نہیں مانگا تھا، روحانیت مانگ رہی تھی، آقا ان پر توجہ ڈالیں، اپنا فیض ان کو عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسین کو، حسن کو میں نے اپنا حلم عطا فرمایا، حسین کو میں نے اپنی شجاعت عطا فرما دیا۔ حلم، حوصلہ، برداشت، امام حسن کو حضور نے اپنا حلم دیا اور حسین کو اپنی، بولیے، شجاعت، اپنی بہادری نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عطا فرما دی ہے۔ امام حسن کا حلم، سبحان اللہ، مہمان آئے، خادمہ سے کہا کھانا بناؤ، کھانا بن گیا، وہ لے کر آئی، مہمان بیٹھے ہوئے، اس سالن والا جو کٹورا تھا اور رکھنے لگی نا، گر گیا، شوربہ آپ کے کپڑوں پر پڑ گیا، مہمانوں کے بھی کپڑے خراب ہو گئے۔ تو حضرت امام حسن کو آ گیا جلال، ایسے پورے جلال کے ساتھ اس خادمہ کی طرف دیکھا نا، تو خادمہ بھی تو معمولی نہیں تھی نا، کیونکہ شان والے گھر کی نوکرانی تھی، خوش قسمت تھی وہ۔ اس نے فٹ اللہ کا قرآن پڑھا، کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ کے بندے غصہ کو پی جاتے ہیں، اس نے قرآن پڑھ دیا۔ جب آپ کا جلال دیکھا تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے غصہ پی لیا۔ اب اس نے اگلے لفظ پڑھے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں وہ غصہ بھی پیتے ہیں اور بندوں کی غلطی سے بھی درگزر فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، میں نے بخش بھی دیا، میں نے، اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو بولیں پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھ پر احسان کیا، تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے سرکار کا حلم، سمجھ آئی نا؟ سرکار کا حلم تو سبحان اللہ نا۔ اب نواسے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا حلم ظاہر ہو رہا ہے، یہ حضور کے حلم شریف کا فیضان ہے جو حضرت امام حسن سے جاری ہو رہا ہے۔ آپ کا حوصلہ یہ نا، اتنی بڑی فوج بھی آپ کے پاس تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ لڑنے جھگڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، اپنے نانے کی ساری امت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کی گود میں ڈال کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے صلح کر کے ان کی بیعت کر لی۔ یہ قربانی آپ نے دی، آپ کا اتنا بڑا حوصلہ تھا۔ اور حضرت امام حسین کو حضور نے کیا عطا فرمایا تھا؟ اپنی شجاعت۔ پھر دیکھیں نا، گھر بیٹھے یزید کا پیغام پہنچا، انکار، تو اہل نہیں، میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ مکہ میں پہنچے، یزید کا پیغام پہنچا، انکار۔ کربلا میں پہنچے، انکار۔ راستہ روکا گیا،
یزید کی بیعت کرو وگرنہ راستہ بند، بیعت سے انکار، 3 دن ہو گئے پانی بند ہے آپ کے اوپر، کہا جا رہا ہے یزید کی بیعت کر لو وگرنہ قتل کر دیے جاؤ گے، پھر بھی آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ کے بیٹے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے کنبے والے، خاندان والے، حتیٰ کہ 6 مہینے کا علی اصغر تک آپ کے ہاتھوں کے اندر شہادت کا جام پی رہا ہے اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، یزید کی بیعت کر لو۔ لیکن سرکار کی بہادری والا فیض جن کے اندر موجود تھا نا، فرمایا سر کر سکتا ہے لیکن یہ سر ظالم کے آگے جھک سکتا بولیے نہیں۔ حضرت امام علی مقام نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی جان سپرد خدا کر دی، لیکن یزید کو حکمران نہیں مانا، اس کو خلیفہ نہیں مانا، اس کو آپ نے امام برحق تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہماری یزید سے نہیں بنتی، حضرت امیر معاویہ سے امام حسن کی بن گئی، ہماری بھی امیر معاویہ سے بن گئی، کیونکہ میرے کندھوں کے اندر اتنی پاور نہیں، نواسہ رسول سلو کرے اور میں کہو جی میں حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھوں گا، دشمنی رکھوں گا، اور جی تمہارے ابا جی سے لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتا تمہاری لڑائی کیوں، تمہاری سلو کیوں، ہمیں اتنا پتا ہے جس سے تمہاری لڑائی اس سے ہماری لڑائی، جب تک تمہاری لڑائی تب تک ہماری لڑائی، جب تم نے سلو کر لی تو ہم نے بھی بولیے ہم نے بھی سلو کر لی۔ تو یزید کے ساتھ حضرت امام حسن نے سلو نہیں کی، امام حسین نے سلو نہیں کی، بلکہ اپنی جان تک اللہ کی راہ میں وار دی، لیکن ظالم کی بیعت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے ہماری یزید سے بنتی بولیے۔ اور لوگ ٹیل لگاتے ہیں ہمارے سامنے، جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کچھ بولا کرو، ان کو بھی سخت لفظ کہا کرو، اگرچہ صحابی ہیں لیکن ہمیں ادب سے ان کا نام نہیں لینا چاہیے، ان کے نام کی محفلیں نہیں کرانی چاہیے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ طرح طرح کی ڈنگے چبے مطالبات بھی کرتے ہیں، میں کہوں گا تف ہے تمہاری ایسی گندی سوچ کے اوپر، پھر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کیا ہے، اور میں پوچھنا کوڑے دیو پتروں مینو اینا دسو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں، صرف مجھے اتنا بتا دو وہ حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں، بالآخر تمہیں ماننا پڑے گا جتنا مرضی ٹیل لگا لو، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ان کی سگی بہن حضرت امیر ام حبیبہ میرے آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہیں۔ امیر معاویہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے، تو حضرت امیر معاویہ یقیناً حضور کے صحابی ہیں، بڑے سے بڑا دشمن بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، بالآخر ماننا پڑتا ہے ان کو کہ صحابی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں اوے فضیلت کے لیے صحابی ہونا کافی نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمیں کہتے ہیں امیر معاویہ کی فضیلت نہیں ہے، کوئی ان کی فضیلت نہیں آئی، تو پاگل ہو، صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے کیا؟ یہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے 20 سال دشمنان اسلام کو کچلا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ایک وہ صحابی، جنگ کا وقت ہے، یہ لڑائی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ لڑائی مسلمانوں کی اور کافروں کی ہے۔ اچھا مسلمان کون ہوتے ہیں؟ بتایا جو اللہ کو مانتے ہیں، بتوں سے دور بھاگتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان کے امیر کون ہے؟ کہا وہ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ آ گیا حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، فرمایا ہو جا، کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتائیے میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کا وقت ہے، جہاد کرو۔ تلوار اٹھائی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھا، کوئی روزہ نہیں رکھا، ایسے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے صحابیت والا شرف پایا ہے وہ سرکار کے صحابی جو آدھے گھنٹے کے لیے صحابی بن کے دنیا میں رہے، پھر انتقال فرما گئے۔ کائنات کے سارے ولی اکٹھے کر لو، میرے آقا علیہ السلام کے اس آدھے گھنٹے والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو امیر معاویہ نے تو کئی سال صحابی بن کر دین مصطفیٰ کا کام کیا ہے۔ جو ہے تو یہ آج کل حضرت امیر معاویہ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اس لیے میں نے کہا چلو ان کی بھی تھوڑی سی بات کر رہے۔ توجہ ہے، ذرا محبت سے سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ خیر آگے
آگے چلتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جمعہ کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے آقا علیہ السلام؟ بولو صحیح، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو سرکار کے دونوں نواسے اذ جاء الحسن والحسین، دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین دونوں تشریف لے آئے مسجد میں۔ حضور کی جیسے نظر پڑی نا، وہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور مزے کی بات ہے، وہ پہلے سن لیں۔ علیہما قمیصان احمران، ان دونوں کے سرخ لباس تھے۔ کیسے تھے؟ کیسی قمیضیں پہنی ہوئی تھی؟ یہ حدیث شریف ہے، کالی نہیں تھی۔ کیسی تھی؟ بولیں، سرخ۔ امام حسن حسین کی سنت پر کوئی عمل کرنا چاہے تو سرخ پہن لے، ان کے نانا کی سنت کو زندہ کرنا چاہے تو سفید پہن لے۔ ابھی کالے کتھوں کٹ لے، یہ کالا لباس کہاں سے نکال لیا، وہ بھی خصوصاً ان دنوں میں۔ ہاں ہم سنی نہیں کہتے، جو کالے لباس سے محبت کرنے والے ہیں ان کی اپنی کتابیں بتاتی ہیں کہ کالا لباس فرعونیوں کا لباس ہے۔ کن کا لباس ہے؟ کالا لباس فرعونیوں کا لباس ہے، کالا لباس تکبر کرنے والوں کا لباس ہے۔ امام حسن اور حسین کا لباس کیا تھا؟ یہ مشکات شریف بتا رہی ہے، علیہما قمیصان احمران، سرخ رنگ کے جوڑے شہزادوں نے پہنے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ یمشیان ویاسران، شہزادے آ رہے تھے نا، کیونکہ بچپنا تھا، کبھی اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھا، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے نواسوں کو مسجد میں آتا دیکھا کہ کبھی گرتے ہیں کبھی چل پڑتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کو چھوڑ دیا۔ فحملہما، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا لیا، ووضعہما بین یدیہ، پھر سرکار نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر سرکار نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا میرے صحابہ، قال صدق اللہ، فرمایا میرے اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، محبت سے کہہ لو، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ فرمایا یہ میرے لیے بھی آزمائش بن گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، تو نظر تو الی ھذین، میں نے ان دونوں بچوں کو آتے دیکھا، یمشیان و یاسران، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، فلم اصبر، فرمایا مجھ پر امتحان پڑ گیا، ایک طرف خطبہ ہے ایک طرف نواسے ہیں، امتحان پڑ گیا نا مجھ پر بھی۔ فرمایا فلم اصبر، میں نہ رہ سکا، حتی قطعت حدیثی، فرمایا میں نے اپنا درس چھوڑ دیا، ورفعتہما، اور ان دونوں کو آ کر اٹھا لیا ہے، ان دونوں کو آ کر اٹھا لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں، بولیے حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میری اولاد سے ہے، میرے خاندان سے ہے، میری امت سے ہے، میرے قبیلے سے ہے،
میرے رشتہ داروں سے ہے، لیکن میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا کمال دیکھنا ہو حسین کو دیکھ لینا، میرا جمال دیکھنا ہو حسین کو دیکھ لینا۔ یہ معنی ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے پیار کرنے والا ہو۔ جو حضرت امام حسین سے پیار کرتا ہے اللہ، بولو صحیح، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے نا ہمیں اللہ کا بھی پیار مل جائے، اللہ کے محبوب کا بھی پیار مل جائے، تو نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد سے پیار کرو، انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسین صیبۃ من الاسباط، فرمایا کہ پیارا حسین ایک شاندار شاخ والا درخت ہے۔ ایک درخت ہے، شاندار ہے، شاخوں والا ہے۔ کیا مطلب؟ درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں، پھل لگتا ہے، پھول نکلتے ہیں، تو حسین سے میری نسل پھولے گی، میری نسل، میری اولاد، میری آل حسین سے آگے چل کر قیامت تک کے لیے میری آل باقی رہے گی۔ تو سرکار نے حضرت امام حسین کو شاخ فرمایا، شاخ فرمایا یہ بڑی شان والی ایک میری شاخ ہے۔ تو یزید نے تو ٹل لگا لیا نا اس شاخ کو مٹانے کا، ٹل لگا لیا، زور لگا لیا، لیکن مٹا سکا؟ بولیے ہاں، اس نے اپنا خود کا ذکر خیر ضرور مٹا لیا۔ یزید کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن خیر سے، بولیے ادب اور احترام سے نہیں لیا جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ دشمنی کر کے یزید اتنا بڑا عیب اور برا بن چکا ہے، لوگ اب تو لفظ یزید کو گالی سمجھتے ہیں۔ جس پر غصہ زیادہ ہو تو نکالنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کوئی شمر کہہ دیتا ہے کسی کو، کوئی یزید کہہ دیتا ہے۔ تو آل رسول سے ٹکرانے کی وجہ سے یزید تو بد ہے ہی ہے، اس کا نام بھی بد بن چکا ہے۔ کسی کا نام سنے یزید؟ بولیں، کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا یزید؟ اور یہاں پر کتنے ببر شیر بیٹھے ہیں جن کے نام کے اندر حسین آتا ہے۔ میرے اپنے نام میں حسین آتا ہے، محمد، صدام، حسین۔ کئی بیٹھے ہوں گے، غلام حسین، خادم حسین، ممتاز حسین، نام ہوگا نا۔ تو یزید آل رسول سے بغاوت کر کے، بغض رکھ کر، دشمنی کما کر اتنی بڑی گالی بن چکا ہے کہ کوئی اس کے نام پر نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پتہ چلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارنے والے، کثرت والے ہار جاتے ہیں، شہادت کا جام پینے والے اور تھوڑی تعداد والے جیت جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھیں تو لگتا ہے، دنیا کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یزید نے